إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں جان دے رہے ہیں، لیکن تمام اعمال کے لیے شرط یہ ہے کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اگر ان اعمال کے اندر خدا نخواستہ کہیں ریاکاری پائی گئی تو یہ عمل سارے کے سارے مردود ہو جائیں گے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل روز قیامت اللہ جل جلالہ تین آدمیوں کو اپنے سامنے بلائیں گے۔ وہ تینوں آدمی عمل کے اعتبار سے سب سے بڑے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شہید ہوگا اور ایک عالم دین ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ یہ تینوں عمل کے اعتبار سے بہت بڑے ہوئے ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو ان تینوں ہی سے بھڑکایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں نے یہ اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دنیا کمانے کے لیے یا دنیا میں اپنا نام حاصل کرنے کے لیے کیے تھے۔ تو معلوم ہوا دین کا کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی وہ انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکے گا بلکہ پکڑ کا سبب بنے گا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ایک عمل ایسا ہے کہ آپ اگر اس کو آپ کی نیت ہی دکھلانے کی ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے کہیں کہ بہت زیادہ اس عمل کو کرنے والا ہے، تو ریاکاری کی نیت سے بھی اگر آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، دکھلاوے کی نیت سے بھی کر رہے ہیں، اخلاص کی نیت سے نہیں کر رہے، لیکن وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ غرض کہ اس عمل کو آپ کسی بھی نیت سے کریں وہ اللہ کے ہاں محبوب اور مقبول ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ خود اللہ جل جلالہ اس عمل کو فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہ اے ایمان والو، میں خود اللہ اپنے نبی پر اور میرے فرشتے میرے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، تو تمہیں بھی میں حکم دیتا ہوں کہ تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشن رات اور روشن دن مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ روشن رات اور روشن دن سے کیا مراد ہے؟ تو امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو تمہارا درود مجھ تک پہنچاتا ہے، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ 10 نیکیاں، 10 رحمتیں، 10 درجے اور 10 گناہ اس کے مٹا دیتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنی کثرت سے مجھ پر درود پڑے گا وہ کل قیامت والے دن اتنا ہی میرا اس کو قرب حاصل ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کسی مشکل یا پریشانی کے اندر مبتلا ہو اور وہ مشکل پریشانی کی اس طریقے سے ٹل نہ رہی ہو تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ مسلسل نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف پڑھے۔ اللہ اس درود شریف کی برکت سے اس کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ فضائل درود شریف پر علماء اکرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں جن میں درود شریف کے بہت سارے فضائل انہوں نے جمع کیے ہیں۔ جن لوگوں نے درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیا تو ان لوگوں نے پھر درود پاک کی برکات کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا۔ یہ ایک مختصر سا درود شریف ہے جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کو
اس درود شریف کا اپنا معمول بنائے گا تو گویا وہ عمل کے اعتبار سے ایسا ہے کہ جیسے 24 گھنٹے درود شریف پڑھتا رہا ہو۔ اور اسی طرح جزا اللہ تعالی عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ، جو آدمی اس درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو 70 فرشتے 1000 دن تک اس کی نیکیاں لکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ہم ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ مختصر سے درود شریف، ان کو ہم اپنا وظیفہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔